خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، بسا اوقات ہم خدا سے ایک بار دعا و منت کر کے پھر سے مانگنا، بار بار فریاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے دعا تو کی تھی، پتہ نہیں ابھی تک یہ مصیبت، یہ آفت و عذاب، یہ پریشانی، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات کیوں نہیں ٹلی؟ کیوں ابھی تک میری دعا کا جواب نہیں آیا؟ بجائے اس کے کہ ہم دعا میں ٹھہرے رہیں، اس خدا قادر کے حضور دن و رات گریہ زاری کریں، اس کے پلے کو پکڑے رکھیں، دعاؤں کا کاسہ اس کے حضور پھیلائے رکھیں، فریاد کریں، ہر روز مانگیں، ہم خود کو اس مصیبت و پریشانی کا، اس آفت و وبا کا عادی بنا لیتے ہیں، ان آزمائشوں میں جینا سیکھ لیتے ہیں، ان تکالیف میں جینا شروع کر دیتے ہیں، ایسے کہ جیسے مصائب و مشکلات، آفت و پریشانیوں کے سامنے ہار مان لی ہو۔ جبکہ کلام مقدس کے توسط ہمیں زبور نویس خدا کا پیارا بندہ داؤد زبور 57 اس کی پہلی سے دوسری آیات میں سکھاتا ہے کہ جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ زبور 57 اس کی پہلی 2 آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اس وقت تک فریاد کرو جب تک کہ مصیبت ٹل نہ جائے، وہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا جب تک، اس وقت تک جب تک مصیبت کی گھڑی ٹل نہیں جاتی، اس خدا کے حضور جھکے رہو جو سب کچھ کرتا ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ خدا کا پیارا بندہ داؤد نبی جب مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹے، اپنے ہی بیٹے کی بغاوت کی بدولت داؤد نبی کو دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ساؤل بادشاہ کی بدولت جس نے داؤد نبی کو ہر طرح سے تباہ و برباد کرنے کی ٹھان رکھی تھی، خدا کے بندہ کو جلا وطنی کی حد تک کی کیفیت سے گزرنا پڑا۔ تنہائی، غاروں میں چھپنا، جان کو بچانے کی کوشش اور جستجو اور خدا سے التجا کرنا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ خدا کا بندہ اپنی اذیت، دکھ و آزمائش کی گھڑی میں گھٹنوں میں سر دے کے روتا رہا، وہ یہ سب کچھ جھیل رہا تھا، بلکہ خدا کے بندہ داؤد نے ہر دم خدا کو پکارا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کی، لگاتار خدا سے ہم کلام ہوتا رہا، صرف اسی سے مدد اور پناہ مانگتا رہا۔ یاد رکھیے، داؤد نبی نے کبھی بھی ساؤل بادشاہ کو اپنی زندگی کا مختار نہیں بننے دیا، بلکہ خود کو خدا کے اختیار میں دیا، آفتوں سے لڑنے کے لیے خدا کی حکمت کو جاننے کی جستجو اور کوشش کی، اور تب تک فریاد کرتا رہا جب تک وہ آفتیں، وہ آزمائشیں گزر نہیں گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا خدا سب کچھ کرتا ہے۔ جب تک آفت ٹل نہ جائے، گزر نہ جائے، خدا تعالیٰ سے فریاد کرتے رہنے کی ضرورت ہے، خدا سے جو میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آئیے میرے عزیز سامی، کبھی بھی خود کو نہ گفتہ با حالات کے، مصیبتوں اور مشکلات کے، چھوٹی بڑی بیماریوں کے تابع نہ کر دیں، نہ خود کو ان کے اختیار میں دے دیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رونا دھونا شروع کریں، بلکہ اپنے ہاتھوں کو خدا کے حضور پھیلائیں، اپنی آنکھوں کو اٹھائیں، کمک خداوند کی طرف سے ہے، مدد وہ ضرور کرتا ہے، خدا کی حکمت کو جانیں، اور جب تک مصیبت و پریشانی کی گھڑیاں، آزمائشیں گزر نہ جائیں، دعا، روزہ، منت و فریاد کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر ہرگز نہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔